8 برس بیت گئے مگر زخم آج بھی تازہ ہے۔ سانحہ APS ایسا اندھوناک واقعہ جو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ 16 دسمبر 2014 کے تلخ ترین دن 6 بزدل دہشت گرد آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخل ہوئے۔ عقبی دیوار پھلانگ کر داخل ہونے والے دہشت گردوں نے اسکول کے آڈیٹوریم ہال میں جاری فرسٹ ایڈ ورکشاپ میں بچوں پر گولیوں کی اندھا دھند بوچھاڑ کر دی تھی۔ گولہ بارود اور خودکش جیکٹوں سے لیس درندہ صفت حملہ آوروں نے بچوں اور اساتذہ سمیت 149 افراد کو شہید کیا۔ قوم دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔ اس دن ہر آنکھ اشک بار تھی، ملک سوگ میں ڈوب چکا تھا، ہر طرف قیامت جیسا سناٹا تھا۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے والے والدین اپنے بچوں کے ساتھ ان سارے خوابوں کو بھی دفن کرتے رہے، روتے بلکتے بس ایک ہی سوال پوچھتے رہے، آخر ان کے بچوں کا قصور کیا تھا؟ خود ان کا قصور کیا تھا؟ معصوم بچوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو افواج پاکستان نے اسی وقت آپریشن میں جہنم واصل کر دیا جبکہ سہولت کار بعد میں پھانسی پر چڑھ گئے، لیکن 16 دسمبر کا وہ دن ملک کی تاریخ کا بھیانک خواب بن کر رہ گیا۔ سانحہ APS میں شہید ہونے والے بچوں کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ لواحقین کہتے ہیں اب دوسروں کے بچوں کا تحفظ یقینی بنانا ہی ان کی زندگی کا مشن ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے اور بھارت کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ دونوں چین اور امریکہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے، ہم کسی بھی رایتی توانائی کا تعاقب نہیں کر رہے اور نہ ہی حاصل کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ 2001 کے بعد دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والے مسلمان تھے۔ مسلم دنیا کو دہشت گردی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا قطعاً غلط ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے باہر سے معاونت کی گئی۔ دہشت گردوں کی معاونت روکنے کے لیے FATF نے ہمارے اقدامات کی تائید کی۔ دہشت گرد عناصر کو ہمارے ہمسایہ ملک سے معاونت مل رہی ہے، جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے اور بھارت کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ بھارتی حکومت گاندھی نہیں، گاندھی جی کے قتل کے نظریات پر یقین رکھتی ہے۔ موجودہ بھارتی حکومت ہٹلر سے متاثر ہے۔ عامر لیاقت مرحوم کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی گرفتاری پر ان کی والدہ نے بشریٰ اقبال پر بیٹی کو اغوا کرنے کا الزام لگا دیا۔ دانیہ شاہ کی والدہ سلمہ نجمہ میڈیا سے گفتگو کے دوران بیٹی کی گرفتاری پر بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں اور عامر لیاقت کی سابقہ پہلی اہلیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بشریٰ ہی ہیں جس نے سب کچھ کیا ہے، بشریٰ ہی ہے جس نے کیس کیا، بشریٰ نے ہی عامر لیاقت کو قتل کروایا اور اب میری بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ دانیہ کی والدہ نے بتایا کہ کئی پولیس والے ہمارے گھر میں گھسے، ہمیں مارا اور کہا کہ آپ کا پڑوسیوں سے جھگڑا ہوا ہے، آپ لوگ صدر تھانے آ جائیں۔ اس کے بعد پولیس والے دانیہ کو بغیر کپڑے تبدیل کیے لے گئے، لیکن جب ہم تھانے وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلمہ بی بی کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی بشریٰ سے ہمیں دھمکیاں ملی ہیں لیکن ہم نے صبر کیا، ہمیں نہیں پتا وہ ہم پر اتنا ظلم کرے گی، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی سنگ دل اور خطرناک ہوگی۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم معافی نامہ لکھنے کو بھی تیار ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف اور مریم نواز سے التجا ہے کہ میری بچی کو بچا لے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سائبر کرائم سرکل نے پنجاب کے علاقے لودھرا میں کارروائی کرتے ہوئے مرحوم MNA عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ کو گرفتار کیا تھا۔ متنازع ٹویٹ کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی جانب سے متنازع ٹویٹ کے کیس میں درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ نئے تعینات ہونے والے جج اعظم خان نے تاحال بطور اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا چارج نہیں سنبھالا۔ اسپیشل پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی اور معاون وکیل بابر اعوان عدالت میں پیش ہو کر روانہ ہو گئے۔ اعظم سواتی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل تبدیل ہونے والے جج راجہ آصف نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اعظم سواتی کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، تاہم وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست پر اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیا تھا۔ ملیشیا میں ایک سیاحتی کیمپ گراؤنڈ میں مٹی کا تودا گرنے سے 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوالالمپور کے دارالحکومت کی حدود سے باہر واقع ایک فارم پر 17 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
ضلعی پولیس کے سربراہ سفیان عبداللہ نے بتایا کہ 94 ملیشین شہری کو کوالالمپور سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں کیمپ سائٹ پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جن میں سے ایک 5 سالہ بچہ بھی شامل ہے، جبکہ 7 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ 17 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ 53 افراد کو بغیر کسی نقصان کے بچا لیا گیا ہے۔ سفیان عبداللہ نے بتایا ہے کہ متاثرین بدھ کے روز اس علاقے میں داخل ہوئے تھے، جو مقامی لوگوں کے لیے ایک مشہور تفریحی مقام تھا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ فائر فائٹرز نے 2:24 پر ایک کال موصول ہونے کے آدھے گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچنا شروع کیا۔ مٹی کا تودہ 30 میٹر کی اونچائی سے سڑک کے کنارے پر گرا۔ ریسکیو کیے گئے کچھ خاندانوں نے قریبی پولیس اسٹیشن میں پناہ لی۔ زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے مٹی کا تودہ گرنے سے پہلے دھماکے کی آواز سنی تھی۔ ٹویٹر نے CNN اور نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں کے اکاؤنٹس معطل کر دیے ہیں۔ کئی صحافیوں نے حال ہی میں ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک کے بارے میں لکھا تھا۔ ایلن مسک کے مطابق دن بھر ان پر تنقید کرنا ٹھیک ہے، لیکن ان کی لوکیشن فالو کرنا اور ان کے خاندان کو خطرے میں ڈالنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذاتی معلومات کی اشاعت پر پابندی کے قوانین کا اطلاق صحافیوں سمیت سبھی پر ہے۔ دوسری جانب CNN نے ٹویٹر سے صحافیوں کی معطلی پر وضاحت طلب کرتے ہوئے ٹویٹر کے جواب کی بنیاد پر تعلقات کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ واضح رہے گزشتہ روز شخص نے ایلن مسک کے بیٹے کا تعاقب کر کے گاڑی روک لی تھی۔ ٹویٹر کے CEO نے تعاقب کرنے والے شخص کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا لاس اینجلس میں سفر کر رہا تھا جب جنونی شخص نے گاڑی کو بلاک کیا اور پھر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ ایلن مسک گاڑی میں موجود ہے۔ واقعے کے بعد ایلن مسک نے نوجوان پروگرامر جیک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے، جس نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنا رکھا ہے جو خود کار طریقے سے ایلن مسک کے ذاتی جہاز کی نقل و حرکت کو ٹریک کرتا ہے۔ ایلن مسک کے مطابق جو اکاؤنٹ ریئل ٹائم لوکیشن تفصیلات شیئر کرے گا اسے معطل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ سابق کپتان اظہر علی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اظہر علی نے پریس کانفرنس میں نم آنکھوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کل میرے کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا میرے لیے ہمیشہ اعزاز رہا۔ میں نے فیملی سے مشورے کے بعد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ انگلینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ میچ آخری میچ ہوگا۔ ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے دل سے فیصلہ کیا ہے۔ اظہر علی نے واضح کیا کہ کپتان بابر اعظم کے بیان کے بعد یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اپنے کیریئر پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 300 رنز بنانا میرے لیے یادگار لمحہ تھا۔ ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کا آنا خوش آئند ہے۔ اظہر علی نے 96 ٹیسٹ میچز میں 7097 رنز بنائے۔ اظہر علی نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں 19 سینچریاں اور 35 نصف سینچریاں سکور کی ہیں۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 7183255859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔